13 جون کی صبح 5:30 بجے جب زیادہ تر ایرانی اپنے گھروں میں سو رہے تھے تو اچانک سائرن بجنے لگا۔ چند لمحوں میں ہزاروں راکٹ ایرانی شہروں پر گرے۔ سب سے زیادہ راکٹ تہران میں گرائے گئے۔ اسرائیل کی طرف سے یہ دعویٰ ہے کہ یہ سٹرائک ایران کے نیوکلیر پروگرام پر کی گئی ہے۔ اسرائیل کی طرف سے اس آپریشن کو نام دیا گیا آپریشن رائزنگ لائن۔ The greatest military operations in history, Operation Rising Lion. اس آپریشن میں 200 اسرائیلی فائٹر جیٹس حصہ لیتے ہیں۔ میزائلوں اور ڈرون سے اٹیک کیا جاتا ہے۔ ایران میں تباہی مچ جاتی ہے۔ اس اٹیک کو سب سے بڑا اٹیک قرار دیا گیا ہے۔ اس آپریشن رائزنگ لائن میں 100 سے بھی زیادہ ایرانی لوگ مارے جاتے ہیں، جن میں ملٹری آفیسر بھی شامل ہوتے ہیں۔ مرنے والوں میں IRGC کمانڈر حسین سلامی، آرمی چیف محمد بغیری، ہیڈ آف خاتم الانبیاء غلام علی راشد، علی حاجی زادہ IRGC ایئر فورس کمانڈر، علی شام خانی سینئر ایڈوائزر، اسماعیل کانی کمانڈر آف قدس فورس، یہ تھے سینئر ملٹری آفیسر جو اس حملے میں مارے جاتے ہیں۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے نیوکلیر سائٹس پر حملہ کیا ہے، جس میں نیوکلیر سائنٹسٹ بھی مارے جاتے ہیں۔ ان سائنٹسٹ میں فریدون عباسی، تہرانچی اور عبدالحمید منوچر شامل ہیں۔ اس حملے کے بعد ایران کا سپریم لیڈر ملک میں ایمرجنسی ڈکلیئر کرتا ہے۔ ان کی طرف سے بیان آتا ہے کہ اسرائیل کو زوردار جواب دیا جائے گا۔ نیروهای مسلح ما آماده هستند، باید با قدرت عمل کرد و کچھ ہی گھنٹوں بعد ایران کی طرف سے آپریشن ٹرو پرومس 3 شروع ہوتا ہے، جس میں 100 سے زیادہ ڈرون اور راکٹ سے جوابی حملہ کیا جاتا ہے۔ اسرائیل کے پاس آئرن ڈوم سسٹم ہے، جو دنیا کے بہترین ایئر ڈیفنس سسٹم میں سے ایک ہے۔ جب بھی اسرائیل پر راکٹ داغے جاتے ہیں تو تب یہ جدید ترین ٹیکنالوجی استعمال کرتا ہے تاکہ راکٹوں کو ہوا میں تباہ کیا جائے اور ملک کو محفوظ رکھا جا سکے۔ لیکن جب ایران نے اٹیک کیا تو یہ بہترین ایئر ڈیفنس سسٹم آئرن ڈوم فیل ہو گیا۔ بہت سے میزائل اور ڈرونز تل ابیب میں گرے۔ اب تک کی رپورٹ کے مطابق 13 اسرائیلی مارے گئے جبکہ 400 زخمی ہیں۔ جب ایران کی طرف سے جوابی حملہ کیا گیا تو ایران کی عوام نے آرمی کو فل سپورٹ دی۔ ایران کے چھوٹے بڑے شہروں میں آرمی کے حق میں نعرے لگائے گئے۔ دوسری طرف اسرائیل کے وزیر اعظم نے اسرائیل کی عوام سے خطاب کیا۔ Our fight is with our common enemy. یہ جنگ ہماری زندگی اور موت ہے اور دشمن کو اس کا انجام بھگتنا ہوگا۔ ایران اور اسرائیل کے تعلقات 1979 کے بعد مسلسل خراب ہیں، کیونکہ 1979 میں ایران میں اسلامک ریولوشنر آیا۔ ایران اسرائیل کے خلاف ہے اور فلسطین کی حمایت کرتا ہے۔ یہ جنگ ان دونوں ملکوں کے درمیان سب سے بڑی ڈائریکٹ جنگ ہے۔ اس جنگ نے پورے خطے کو آگ میں جھونک دیا ہے۔ اگر ہم عالمی سطح پر دیکھیں تو امریکہ اسرائیل کی مدد کر رہا ہے۔ رشیا اور چین بات چیت کر کے معاملے کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سعودی عرب اور مصر نے جنگ ختم کرنے کی اپیل کی ہے۔ لبنان نے ایران کی حمایت کا اعلان کیا ہے، لیکن اوورآل دیکھا جائے تو ایران اس جنگ میں اکیلا ہے۔ دنیا بھر میں سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ جنگ کی آگ عام شہریوں کی زندگی مشکل بنا دے گی۔ یہ جنگ مڈل ایسٹ اور پوری دنیا کے لیے ایک خطرہ بن چکی ہے۔ مڈل ایسٹ میں ایک نئی اور خطرناک جنگ چھڑ چکی ہے۔ یہ کنفلکٹ غزہ سے شروع ہوا اور اب حالات بگڑ چکے ہیں، تو اس لیے دونوں ملک ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ اس جنگ کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایران اور اسرائیل کی ہسٹری دیکھنی ہوگی۔ 1979 سے پہلے ایران اور اسرائیل کے تعلقات فرینڈلی تھے، لیکن اسلامک ریولوشن کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ سپریم لیڈر آیت اللہ کی حکومت نے اسرائیل کی ریاست کو ناجائز قرار دیا۔ تب سے ایران حزب اللہ اور حماس کی حمایت کر رہا ہے۔ اسرائیل ایران سے ڈرتا ہے، خاص طور پر جب سے ایران نے ایٹمی ٹیکنالوجی پر کام شروع کیا ہے۔ اسرائیل کا ماننا ہے کہ ایران ایک ایٹمی طاقت بنا رہا ہے، جبکہ اسرائیل اسے روک رہا ہے۔ دہائیوں تک دونوں ممالک نے براہ راست جنگ نہیں لڑی، لیکن 2025 میں حالات بدل چکے ہیں۔ اگر ہم مڈل ایسٹ کا میپ دیکھیں تو اس میں اسرائیل ایک چھوٹا سا ملک ہے جو بحر روم کے قریب واقع ہے۔ ایران ایک بڑا ملک ہے جو اپنا بارڈر 7 ملکوں کے ساتھ شیئر کرتا ہے۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان سیریا، عراق، اردن اور سعودی عربیہ جیسے ملک موجود ہیں، کیونکہ اگر یہ جنگ پھیلتی ہے تو پورا مڈل ایسٹ اس کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ جیسا کہ ہمیشہ ہوتا ہے، اس جنگ کا زیادہ تر بوجھ عام عوام پر پڑ رہا ہے۔ اسرائیل میں لوگ بم شیلٹرز میں رات گزار رہے ہیں، جبکہ ایران فضائی حملوں سے خوف زدہ ہے۔ ہسپتال مریضوں سے بھر چکے ہیں اور تیل کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ فلائٹ آپریشن سسپینڈ کر دیے گئے ہیں اور پورا مڈل ایسٹ
ہائی الرٹ پر ہے. تیل کی قیمتوں میں 7% اضافہ ہو چکا ہے. اسٹاک مارکیٹ گر چکی ہے اور ایئرپورٹ بند کر دیے گئے ہیں. ایران کا الیکٹرک سٹی سسٹم تباہ ہو چکا ہے. اسرائیل میں ڈر کا ماحول ہے. اگر یہ جنگ جاری رہی تو پورا مڈل ایسٹ آگ میں جل سکتا ہے. سبسکرائب.